بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. ہماری کتاب احکام ہے توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی کی، اور اس کا حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں. سبق نمبر 155 پڑھ لیا، 156 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کا عنوان اور ٹائٹل قضا نمازیں ہیں. قضا نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اس کے فقہی مسئلے ہیں، اور مسئلہ نمبر 1356 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اس کے بعد 1357، 1358، اس طرح سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آئیں بسم اللہ شروع کریں. 1356 مسئلہ نمبر قضا نماز. اگر کسی شخص کو نماز کے وقت کے بعد پتہ چلے کہ جو نماز اس نے پڑھی تھی وہ باطل تھی، تو ضروری ہے کہ اس نماز کی قضا کرے. بہت سادہ اور آسان، ماشاءاللہ. اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 1357. جس شخص کی نماز قضا ہو جائے ضروری ہے کہ اس کی قضا پڑھنے میں کوتاہی نہ کرے، البتہ اس کا فوراً پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی کوشش کرے کہ پہلی فرصت میں اس کو ادا کرے، اور اگر فوراً ادا نہ کر سکے تو جتنے ٹائم فراغت کا ملے، جس ٹائم ملے فراغت، اس وقت ضروری اس کو انجام دے. مسئلہ نمبر 1358 کہہ رہا. مسئلہ نمبر 1358، اس کا ٹائٹل عنوان بھی قضا نماز ہے. ایک ہی لائن میں، ایک ہی سطر میں یہ مسئلہ ہے. جس شخص پر کسی نماز کی قضا ہو وہ مستحب نماز پڑھ سکتا ہے. تو قضا نماز معنی نہیں ہے کہ مستحب نمازوں کے، لہذا انسان کے اوپر قضا نماز ہو تو مستحب بھی ادا کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 1359، اور اس کا ٹائٹل بھی قضا نماز ہے. اگر کسی شخص کو احتمال ہو کہ قضا نماز اس کے ذمہ ہے، یا جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح نہیں تھی، تو مستحب ہے احتیاطاً ان نمازوں کی قضا کرے. انتہائی آسان مسئلے آ رہے ہیں، اس وجہ سے میں رپیٹ بھی نہیں کر رہا. 1360 مسئلہ نمبر قضا نماز. یومیہ نمازوں کی قضا میں ترتیب لازم نہیں، سوائے ان نمازوں کے جن کی ادا میں ترتیب ہے. مثلا ایک دن کی نماز ظہر و عصر یا مغرب و عشاء، تو اس میں ترتیب ہے. ایک دن کی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پھر صبح سے شروع کرے گا، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. 1361 مسئلہ نمبر قضا نماز. اگر کوئی شخص چاہے کہ یومیہ نماز کے علاوہ چند نمازوں مثلا نماز آیات کی قضا کرے، یا مثال کے طور پر چاہے کہ کسی ایک یومیہ نماز کی اور چند غیر یومیہ نمازوں کی قضا کرے، ان کا ترتیب کے ساتھ قضا کرنا ضروری نہیں ہے. ان کو ترتیب کے ساتھ قضا کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، یوں کہوں. جی. مسئلہ نمبر 1362، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی قضا نماز ہے. آئیں متن پڑھتے ہیں. اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس نے ایک 4 رکعتی نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا عشاء کی، تو اگر وہ ایک 4 رکعتی نماز اس نماز کی قضا کی نیت سے پڑھے جو اس نے نہیں پڑھی تو کافی ہے، اور اسے اختیار ہے کہ وہ نماز بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے. جی. مسئلے کی اور یاد کرنے کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں، ورنہ مسئلہ انتہائی آسان.
اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ اس نے ایک 4 رکعتی نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا عشاء کی، کیونکہ ظہر، عصر، عشاء اس طرح یہی 4 رکعتیں والی نماز ہے، اس میں شک ہو، تو اگر وہ ایک 4 رکعتی نماز اس نماز کی قضا کی نیت سے پڑھے جو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی تو کافی ہے، اور اسے اختیار ہے کہ وہ نماز بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھیں۔ مسئلہ نمبر 1363، اس کا ٹائٹل عنوان قضا نماز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی چند صبح کی نمازیں یا چند ظہر کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی تعداد نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو، مثلا یہ نہ جانتا ہو کہ وہ 3 تھی، 4 تھیں، 4 صبح کی تھی یا 5 صبح کی نمازیں تھیں، تو اگر وہ چھوٹے عدد کے حساب سے پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اسے یقین ہو جائے ساری قضا نمازیں پڑھ لی ہیں۔ مثلا اگر وہ بھول گیا ہو کہ اس کی کتنی صبح کی نمازیں قضا ہوئی تھیں اور اسے یقین ہو کہ 10 سے زیادہ نہ تھیں، تو احتیاطاً صبح کی 10 نمازیں پڑھے۔ جی آسان۔ جی نیکسٹ مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1364 ہے، اس کا ٹائٹل عنوان بھی قضا نماز۔ جس شخص کی گزشتہ دنوں کی فقط ایک نماز قضا ہوئی ہو، اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہوا ہو تو پہلے قضا پڑھے اور اس کے بعد اس دن کی نماز میں مشغول ہو۔ نیز اگر اس کی گزشتہ دنوں کی کوئی قضا نہ ہوئی ہو لیکن اسی دن کی ایک یا ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوں، تو اگر اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہوا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس دن کی قضا نمازیں ادا نماز سے پہلے پڑھے۔ جی دوبارہ پڑھ لیتا ہوں توجہ دلانے کے لیے، انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ جس شخص کی گزشتہ دنوں کی فقط ایک نماز قضا ہوئی ہے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہوا ہو تو پہلے قضا پڑھے، اس کے بعد اس دن کی نماز میں مشغول ہو۔ نیز اگر اس کی گزشتہ دنوں کی کوئی قضا نہ ہوئی ہو لیکن اسی دن کی ایک یا ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوں، تو اگر اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہوا ہو تو بہتر ہے کہ اس دن کی قضا نمازیں ادا نماز سے پہلے پڑھ لے۔ تو بہتر ہے کہ پہلے پڑھے، پھر جو ہے وہ ادا نمازیں پڑھے۔ جی مسئلہ نمبر 1365 ہے، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی قضا نماز ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے یاد آئے کہ اسی دن کی ایک یا زیادہ نمازیں اس سے قضا ہو گئی ہیں یا گزشتہ دنوں کی صرف ایک قضا نماز اس کے ذمہ ہے، تو اگر وقت وسیع ہو اور نیت کو قضا نماز کی طرف پھیرنا ممکن ہو اور اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہوا ہو تو بہتر یہ ہے قضا نماز کی نیت کرے۔ مثلا اگر ظہر کی نماز میں تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے اسے یاد آئے کہ اس دن کی صبح کی نماز قضا ہوئی ہے اور اگر ظہر کی نماز کا وقت بھی تنگ نہ ہوا ہو تو نیت کو صبح کی نماز کی طرف پھیر دے اور نماز کو 2 رکعتی تمام کرے، اس کے بعد نماز ظہر پڑھے۔ ہاں اگر فضیلت کا وقت تنگ ہو یا نیت کو قضا نماز کی طرف نہ پھیر سکتا ہو، مثلا نماز ظہر کی تیسری رکعت کے رکوع میں اسے یاد آیا کہ اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو چونکہ اگر وہ نماز صبح کی نیت کرنا چاہے تو ایک رکوع جو رکن ہے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے نیت کو صبح کی قضا کی طرف
نہ پھیرے۔ یہ فارمولہ سمجھنے والا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہاں تک ہے، صرف 2-2.5 لائنوں میں اس کو صرف سمجھتے ہیں، آگے مثالیں جو ہیں کوئی بھی آ سکتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے یاد آئے کہ اسی دن کی ایک یا زیادہ نمازیں اس سے قضا ہو گئی تھیں، یا گزشتہ دنوں کی صرف ایک قضا نماز اس کے ذمہ ہے، اگر وقت وسیع ہو اور نیت کو قضا نماز کی طرف پھیرنا ممکن ہو تو اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہوا ہو تو بہتر ہے کہ قضا نماز کی نیت کرے۔ ایک بندہ نماز شروع کر دیا، نماز شروع کرتے ہی ادا کی ہے، پھر جو ہے وہ قضا یاد آ گئی تو اس کو پھیر سکتا ہے یا نہیں پھیر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نماز کی فضیلت کا ٹائم ختم نہ ہوا ہو، اور دوسرا اس کی حدیں بھی گراس حدیں کیسے، مثلا صبح کی 2 رکعت نماز قضا ہو گئی تھی اور اب جو ہے وہ تیسری رکعت میں جا رہا ہے، رکوع کر چکا ہے، تو اس صورت میں وہ نہیں پھیر سکتا، کیونکہ رکن کا اضافہ تیسری رکعت کا ہو چکا ہے اور 2 رکعتیں صبح کی قضا ہے، لہذا 3 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں۔ تو ایسی صورت، یہ مثالیں پھر بدلتی رہتی ہیں، مختلف آ سکتی ہیں۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1366 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی قضا نماز ہے۔ اگر گزشتہ دنوں کی قضا نمازیں ایک شخص کے ذمہ ہوں اور اس دن کی جب نماز پڑھ رہا ہو ایک یا ایک سے زیادہ نمازیں بھی اس سے قضا ہو گئی ہوں اور ان سب نمازوں کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو، یا وہ ان سب کو اسی دن نہ پڑھنا چاہتا ہو، تو مستحب ہے کہ اس دن کی قضا نمازوں کو ادا نماز سے پہلے پڑھے۔ بس مستحب ہے کہ قضا نماز جو ہے وہ پہلے پڑھی جائے، پھر ادا نماز کو پڑھا جائے، اگر اس کے لیے پاسیبل ہو، ممکن ہو۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1367 مسئلہ نمبر، قضا نماز، اس کا ٹائٹل عنوان، جب تک انسان زندہ ہے خواہ وہ اپنی قضا نمازیں پڑھنے سے قاصر ہی کیوں نہ ہو، کوئی دوسرا شخص اس کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں یہ مسئلہ مبتلا بے بھی ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، مریض ہے، بزرگ ہو چکا ہے، یہ مسائل ہیں، تو جب تک اس کی سانس باقی ہے تب تک اس کی کوئی قضا نہیں پڑھ سکتا، دوسرے شخص اس کی قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آگے ہم اسی چیپٹر میں ہم بیان کریں گے کہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں، وہ خود پڑھے یا اجارہ پر پڑھے۔ بہرحال اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1368، قضا نماز، اس کا ٹائٹل ہے قضا نماز باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، خواہ امام جماعت کی نماز ادا ہو یا قضا ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی نمازیں پڑھیں۔ مثلا اگر کوئی شخص صبح کی قضا نماز کو امام کی نماز ظہر یا نماز عصر کے ساتھ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اس سبق کا امید ہے کہ آخری مسئلہ بھی ہوگا، لہذا ذہن نشین کر لیں۔ مسئلہ نمبر 1359 ہے اور 1369 ہے۔ جی آئیں متن کو پڑھتے ہیں۔ مستحب ہے کہ سمجھدار بچے کو، یعنی اس بچے کو جو برے بھلے کی سمجھ رکھتا ہو، سمجھدار، اور یہ بھی استعمال لفظ ہوتا ہے تمیزدار، تمیز والے کو، بچے کو نماز پڑھنے اور دوسری عبادات بجا لانے کی عادت ڈالی جائے، بلکہ مستحب ہے کہ اسے قضا نمازیں پڑھنے پر بھی آمادہ کیا جائے۔ جی یہ مستحب ہے کہ سمجھدار بچے کو نماز پڑھنے اور دوسری عبادات بجا لانے کی عادت ڈالی جائے،
بلکہ مستحب ہے کہ اسے قضا نمازیں پڑھنے پر بھی آمادہ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں قضا نمازوں کا ٹائٹل اور کس پر واجب ہوتی ہیں میت کی قضا نمازیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔